إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس ساری کائنات کو، اس عظیم کائنات کو ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس کائنات میں جو انسانوں اور جنات کو جو میں نے بسایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بے پایان درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون عذاب کو بیان کیا ہے، کہا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جو ہلاک کی گئیں ان کے گناہوں کے سبب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کتنی قومیں ایسی ہیں جسے ہم آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کتنی قومیں ایسی ہیں جسے عذاب کے لیے ہم ایک زبردست چیخ و پکار کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کتنی قومیں ہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں زمین میں دھسا دیا۔
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کتنی قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم ان کے گناہوں کے سبب پانی میں ڈبو کے غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے قانون کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب دے کے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ پہ گناہ کر کے ظلم کرنے والے تھے۔ حضرات، اللہ کا عذاب آتا کیوں ہے؟ اللہ کا عذاب بندوں پہ آتا کیوں ہے؟ یہ بندے اپنے گناہوں کے سبب اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ نے کہا اے لوگوں، تم پہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے گناہوں کے سبب آتی ہیں، تمہاری معصیتوں کے سبب یہ اللہ کے عذاب کو تمہارے گناہ دعوت دیتے ہیں۔ حضرات، گناہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ دنیا کی قوموں کے پاس دنیا کیا تصور ہے؟ دنیا میں گناہ کا تصور کیا ہے؟ چوری یہ ہر مذہب کے پاس گناہ تصور کیا جاتا ہے، زنا یہ ہر مذہب کے پاس گناہ تصور کیا جاتا ہے، ظلم یہ ہر مذہب کے پاس گناہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا دین گناہ کا تصور مجھے اور آپ کو کیا دیتا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اسلام گناہ کا تصور کیسے پیش کرتا ہے؟ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی اے اللہ کے نبی، گناہ کسے کہتے اور نیکی کسے کہتے مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، کہا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کی تعریف معلوم کرنا چاہتے ہو، اچھے اخلاق کا نام ہی نیکی ہے۔ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، کہا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جو بھی تم کام کرنے جا رہے ہو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، اگر میں جو کام کر رہا ہوں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو مجھے ناپسند ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ جو بھی کام تم کرنے جا رہے ہو دل سے جائزہ لو کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، اگر تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اسی کا نام گناہ ہے۔ مثلا ایک چھوٹی مثال، آپ کسی دکان کے پاس گئے ہیں، دکان والے سے آپ نے چیز خرید لی ہے اور آپ اسے پیسے دیتے ہوئے 10 نوٹ دے رہے ہیں، اس میں سے ایک نوٹ پھٹی ہوئی ہے اور آپ اس پھٹی نوٹ کو جو ہے درمیان میں رکھ کے دے رہے ہیں۔ اب جو دکان والا جب نوٹوں کو گنتا ہے، آپ کے دل کی کیفیت جو ہوتی ہے کہیں دکان والے کی نظر اس نوٹ پہ نہ پڑ جائے جو پھٹی ہوئی ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جس وقت میں دکاندار جو نوٹ گن رہا تھا تمہارے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے اسی کا نام گناہ ہے۔ آپ کو ذمہ داری دی گئی اسکول میں پڑھانے کی، آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے خاموش بیٹھے ہوئے اور آپ کے دل میں کھٹک لگا رہتا ہے کہ کہیں اسکول کا ذمہ دار نہ آ جائے، جو دل میں کھٹک پیدا ہوتی اسی کا نام گناہ ہے۔ آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، کام کے وقت میں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کمپنی میں وغیرہ میں آپ کے دل میں کھٹک لگی رہتی ہے کہ کمپنی کا مالک مجھے نہ دیکھ لے، تو جو دل کی کیفیت جو تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو اس وقت میں جو تمہارے دل کی کیفیت ہوتی ہے شریعت نے کہا وہی گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا باریک تصور ہے گناہ کا شریعت اسلامیہ میں۔ گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن گناہ کو کیسے دیکھتا ہے اور ایک کافر، ایک منافق، ایک نافرمان انسان گناہ کو کیسے تصور کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرمائے بغیر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، کہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ وہ بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور بڑی چٹان اس کے سر پہ گرنے والی ہے، وہ گناہ کو بڑی چٹان تصور کرتا ہے، میں گناہ کروں گا تو اللہ کا عذاب مجھ پہ آئے گا، ایسے تصور کرتا ہے۔ اور ایک کافر وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنِفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا،
ایک نافرمان انسان گناہ کو ایسے تصور کرتا ہے کہ اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، جو کیئر کیے بغیر اسے ہٹا دیتا ہے، اس طرح کیئر کیے بغیر گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے۔ تو حضرات، مومن بندہ کبھی گناہ کرتے ہوئے جو ہے، گناہ اس سے ہوتے ہوئے جو ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کے دل میں جو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، ایک مومن ہونے کی علامت ہے۔ گناہ کرتے ہوئے دل میں ڈر نہ ہو، بے خوفی کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے، یہ منافق ہے، کافر ہے، ایک نافرمان انسان کا دل ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایاکی ومحقرات الذنوب، کہا کہ عائشہ گناہ کو معمولی مت سمجھو، گناہ کو معمولی مت سمجھو، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کہا کہ اللہ کی جانب سے اس گناہ کا لکھنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چھوٹا تو گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مثال دے کے مجھے اور آپ کو سمجھائی کہ بہت سارے لوگ سفر پہ نکلے ہیں، درمیانی سفر میں سب کو کھانے کی بھوک لگی ہے، اب کھانا تیار کرنا ہے، تو ہر مسافر یہ کہتا ہے کہ چلو میں نکل جاؤں گا اور میں ایک ایک لکڑی چن کے لاؤں گا آگ لگانے کے لیے۔ اب 10-25 مسافر نکل گئے لکڑی چننے کے لیے، جب لوگ جمع کریں گے تو ایک ایک لکڑی، کتنے لکڑی جمع ہوں گے؟ ایک اکٹھا جمع ہو جائے گا۔ پیارے نبی نے مثال دے کے فرمائی، اگر یہ سارے لکڑی اکٹھا ہو جائیں گی تو ایک پکوان تیار ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک ایک کر کے گناہ اس کی لسٹ میں جمع ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنے گناہ جمع ہوتے ہیں اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، گناہ انسان کبھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم کتنے اللہ کے عذابات کے زد میں آ چکے ہیں، کتنے عذابات کے زد میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے قانون عذاب کو بیان کرتا ہے، فَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بڑے بڑے عذابات سے پہلے انسانوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ خود سمجھ جائیں، ڈر جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی گناہوں کا احساس کر لیں۔ کتنے عذابات میں انسان مبتلا ہے، کتنے عذابات ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، پر انسان اس کو عذاب نہیں سمجھتا، عذاب کو بھی عذاب بھی نہ تصور کرے، سمجھو کہ دلوں کی مردنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پہ ایسا ذکر کیا ہے۔ طوفان کا عذاب یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے۔ ایک پانی ایک مخصوص مقدار میں انسان کو مل جائے تو رحمت ہے، اگر یہی پانی حد سے زیادہ ہو جائے تو بھی عذاب ہے، اور یہی پانی حد سے کم ہو جائے تو بھی جو ہے عذاب ہے۔ حد سے زیادہ ہو جائے تو سیلاب کہتے ہیں، اور حد سے کم ہو جائے تو قحط سالی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ پانی کا بڑھ جانا بھی جو ہے بسا اوقات انسانوں کے لیے ایک متنبہ تنبیہ ہوتی ہے اللہ کی جانب سے کہ لوگوں اپنے گناہوں کی اصلاح کر لو، اللہ کی جانب رجوع کر لو۔ گناہوں سے انسان کو پلٹنا ہے۔ ایک بیماریاں بھی اللہ کی جانب سے عذاب ہیں، اور کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہم آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہے بڑے عذاب سے پہلے۔ ظالم بادشاہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، ظالم بادشاہ ہمارا ذمہ دار بنا دیا گیا ہو، پیارے نبی نے احادیث میں فرمایا ظالم بادشاہ کا تم پر مسلط ہونا یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب میں مبتلا ہے کہ نہیں غور کرنا ہے۔ عام سڑکوں پر قتل و غارت گیری ہونا، لوگوں کے خون سے کھلواڑ کرنا، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ انسان سنبھلے تو صحیح، گناہوں سے پیچھے ہٹے تو صحیح۔ گناہوں سے بچنا ہے اللہ کے بندوں۔ کئی گناہ ہیں جو پیارے نبی نے خود احادیث میں بیان کیے ہیں، وہ گناہ انسان کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو لغویات کو خریدتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے،
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین. ایسے لوگوں کو رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والا ہے. یہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیچھے پیارے نبی کی دعا ہے اللہم فقیہ فی الدین وعلم التأویل. اے اللہ عبداللہ بن عباس کو تو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا بہترین علم اس لڑکے کو عطا فرما. وہ خود کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے. گانے بجانے کے میوزک کے آلات ہیں آج کتنا عام ہو چکے ہیں. کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھے، ہر انسان میوزک کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے. گھروں میں میوزک کے نام پر کیا کیا بجتا ہے. کون سا گھر ایسا ہے جس میں میوزک نہ ہو، کون سی گلی ایسی ہے جس میں میوزک نہ ہو، کون سی گاڑی ایسی ہے جس میں میوزک نہ آتی ہو. مطلب یہ ہوا کہ میوزک کے ماحول میں پل رہے ہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر 3 طرح کے عذابات آئیں گے. اور سے سننا یہ حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. یکون فی امتی، کہا کہ میری امت میں 3 طرح کے عذاب آئیں گے. خسف و مسخ و خذف. کہا کہ میری امت میں ایک عذاب یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے بعض لوگوں کو ان کے اس گناہ کی وجہ سے زمین میں دھسا دے گا. وَمَسْقٌ، اور ان کے چہرے انسانوں کے چہرے جو ہے ان کے جانوروں کے چہروں میں تبدیل ہو جائیں گے. اور تیسری بات کہا کہ میری امت کے بعض لوگوں کو آسمان سے بارش نہیں پتھروں کے ذریعے سے پتھر برسا کے ہلاک کروں گا. صحابہ پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ عذابات کب آنے والے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زارت المعازف وکسرت القینات وشربت الخمر. کہا کہ ناچنے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، یہ ناچنا گانا زیادہ ہوگا، برہنہ عورتوں کا چلن زیادہ ہوگا، اور جو ہے میوزک بجائی جائے گی اور کثرت سے لوگ شراب پیئیں گے. انتظار کرو اگر یہ 3 گناہ آ گئے امت میں تو یاد رکھو کہ 3 عذابات امت پہ آ کے رہیں گے. اللہ اکبر. آج دیکھو میوزک کتنا عام ہے، اور یہ برہنہ عورتیں نیم کپڑے پہننے والی خواتین کتنے ہمارے ماحول میں مل جائیں گے آپ کو، اور کہاں کہاں کدھر ہمیں مل جائیں گی. اور ایسا عذاب اللہ کا آئے گا تو کیا نہیں ہوگا میرے بھائی. ہمیں غور کرنا ہے، ہمارے گناہوں کا ہمیں تصور کرنا ہے. اور شراب دیکھیے، شراب نوشی کیسے عام راستوں پہ پی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 گناہ ایسے ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں جن کی اگر یہ امت میں 5 گناہ آئیں گے تو اللہ 5 سزائیں دے گا. 5 گناہ ایسے ہیں اگر امت میں 5 گناہ آئیں گے اللہ 5 عذابات کو اس امت میں بھیجے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجرین صحابہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ 5 گناہ ایسے ہیں اگر یہ 5 گناہ اگر میری امت میں آ جائیں گے ان کے لیے کوئی خیر نہیں رہے گا، ان کے لیے کوئی خیر نہیں رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 گناہ تمہارے اندر آ جائیں، یعنی وہ زمانہ تمہیں نہ ملے. صحابہ سے کہا، اس کے بعد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. فرمایا کہ بے حیائی، عریانیت، ننگا ناچ ایک زمانے میں جو ہے پردے کے پیچھے ہو رہا ہوگا، لیکن وہ زمانہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ لوگ جو ہے لبے سڑکوں پر گناہ کرنے لگیں گے. سڑکوں پر یہ گناہ ہوگا. تو یہ گناہ جب ہوگا بے حیائی عام ہوگی، عریانیت عام ہوگی، زنا کا کلچر عام ہو جائے گا، زنا پھیل جائے گا، تو اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم میں طاعون
جو اس زمانے میں لا علاج بیماری سمجھا جاتی تھی، ایسی بیماری طاعون اور اس جیسے بہت ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ امت میں ڈال دے گا، جو بیماریاں کے ہم سے پہلے ہمارے اسلاف میں کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا گیا۔ فی اسلافہم الذین مضوا، کہا کہ ہمارے اسلاف میں کبھی وہ گناہ وہ اس بیماری کا نام بھی تصور نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے ایسے نئے نئے امراض امت میں آئیں گے جب بے حیائی اور عریانیت کا کلچر عام ہو جائے گا۔ حضرات، شریعت کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہا کہ لوگوں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی قرآن مجید کی اس تعبیر پہ غور کیجئے، زنا مت کرو مت نہیں کہہ رہا ہے قرآن، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے آلات اور ایسے ذرائع کو بھی مت اپناؤ جو تمہیں زنا کے قریب تک لے جاتے ہو یا زنا تک لے جاتے ہو۔ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت ہی بدترین عمل قرآن مجید نے قرار دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا گناہ اور دوسرا گناہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہا کہ جس قوم میں بھی ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج عام ہو جائے، ڈنڈی مارنے کا رواج عام ہو جائے، تو یاد رکھو اس قوم میں اللہ تعالیٰ بھوکمری کو ڈال دیتا ہے۔ پوری قوم کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس جائے گی اگر قوم کے اکثر لوگ بیچنے والے کے اندر امانت داری نہیں، خریدنے والے کے اندر امانت داری نہیں، امانت داری اٹھ جائے تو یاد رکھیے اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو مسلط کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے بازار میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں کے گاہک اس کے پاس آتے، ہر آنے والے کو وہ دھوکہ دے کے اپنا مال بیچتا ہے۔ سوچو تو صحیح کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے بازار میں، کتنا بڑا دھوکہ انسان دیتا ہے۔ تو شریعت نے کہا یہ بدترین عمل ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں قوم شعیب علیہ السلام مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، مدین کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہا کہ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں ناپ تول میں جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے مت بیچو، انصاف کے ساتھ بیچو۔ انصاف کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، کئی آیتوں میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جب یہ قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی، لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتی تھی، لوگوں کے ساتھ جو ہے غداری کیا کرتی تھی، حلال طریقے سے نہیں حرام طریقے سے پیسہ کماتی تھی، اس کے لیے کتنے بڑے عذابات آئے۔ قرآن مجید میں جو ہے ہر قوم کے لیے ایک ایک عذاب کے ذریعے سے اللہ ہلاک کیا۔ اس قوم کو خصوصیت کے اعتبار سے 3 طرح کے عذابات اس قوم پہ آئے: صیحہ، رجفہ، عذاب یوم الظلہ، 3 طرح کی باتیں آئی ہیں۔ یعنی اس قوم کے لیے پہلے گرمی مسلط کی گئی، یہ قوم بڑی گرمی میں مبتلا ہو گئی تو ایک اللہ تعالیٰ بدلی بھیجا، بادل کو دیکھ کے سمجھنے لگے کہ اب یہ بادل جو ہے آسمان سے بارش برسائے گا۔ ساری قوم کے لوگ آ کے بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے تو اللہ کی جانب سے ایک زبردست چیخ و پکار ہوئی، یہاں تک کہ وہ چیخ جو ہے ان کے دلوں کو جو ہے توڑ کے رکھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے ان پر آگ کی بارش برسائی گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا۔ گناہ کیا تھا میرے بھائی؟ لوگوں کو جو ہے بیچتے ہوئے چیزیں جو ہے دھوکے کے ذریعے سے بیچتے تھے۔ کماتے ہوئے پیسہ حلال کی تمیز انسان نہ کرے تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب اس پہ آتا ہے۔
اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بیعهما وإن كذبا وكتما محقت برکت بیعهما۔ کہتے ہیں کہ اگر بیچنے والے کی نیت صاف ہے، خریدنے والے کی نیت صاف ہے، بیچنے والا چیز جو ہے سچ بول کے بیچتا ہے، خریدنے والا بھی سچائی کے ساتھ لیتا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ بیچنے والے اور لینے والے دونوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ چیز کم ہوگی لیکن اس کی زندگی میں برکت آئے گی، پریشانیاں مصیبتوں سے انسان بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی پیسہ زیادہ کمانا ہے، حرص و ہوس میں آ کے لوگوں کو جو ہے جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتا ہے، لینے والے کے اندر بھی امانت داری نہیں، وہ بھی دھوکے سے لیتا ہے، کہا کہ محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی تجارت میں جو ہے برکت روک لی جاتی ہے۔ بھائی اس بات کو سمجھنا ہے، کوئی آدمی انصاف کے ساتھ بیچ رہا ہے، جب وہ گھر کو جاتا ہے 1000 روپیہ لے کے ہی صحیح، اس کے گھر میں جو ہے سکون رہے گا، امن رہے گا، چین رہے گا، اور وہ چین کی نیند سوئے گا۔ اگر کوئی آدمی کماتے ہوئے 10,000 کما رہا ہے دن میں، لیکن دھوکہ دے کے اور جھوٹ بول کے لوگوں کے ساتھ غدر کر کے کماتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو گھر میں جو ہے اس کے 50,000 کی بیماری آئی ہوگی، اس کے گھر میں جو ہے بڑا حادثہ ہوا ہوگا، ایسا ہوتا ہے زندگی میں۔ تو یاد رکھیے امانت داری کو اپنائیے، لوگوں کے ساتھ لیتے ہوئے بیچتے ہوئے آدمی انسان جو ہے لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ کام کیجئے، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے گا۔ اگر مختصر ہی صحیح تم کماؤ، تمہاری زندگی میں اللہ کی مدد ہوگی، سب سے بڑی بات آپ کی آخرت بن جائے گی۔ اور تیسرا گناہ، پہلا گناہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے حیائی عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیجے گا، اور اگر کسی قوم میں جو ہے ناپ تول میں کمی کا رواج آ جائے گا تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں جو ہے قحط سالی کو ڈالے گا، بھوک مری کو ڈالے گا۔ آپ دیکھیے آج دیکھیے ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر دنیا جو ہے کیسے قحط سالی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے گھونٹ گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ کیوں آتی ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے اس طرح کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ کے آتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطِرُوا۔ کہا کہ لوگوں، اگر مالدار، اگر گاؤں کے رہنے والے، علاقے کے رہنے والے، شہر کے مالدار اگر سالانہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمت کی بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں برسائے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطِرُوا، کہا کہ لوگوں اس دنیا میں تم اس بات کے حقدار ہو کہ آسمان کا یہ قطرہ بھی تم پہ نہ برسے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہارے ساتھ جانور بھی بستے ہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اللہ جانوروں کے چہرے کو دیکھ کے بارش برساتا ہے، ان کی احسان میں تم بھی جو ہے سیراب کیے جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ جس قوم سے روک لی جاتی ہے، سالانہ زکوٰۃ لوگ جو ہے ادا کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم میں جو ہے بارش کی، رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ کہا کہ ہم نے جو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ توحید پہ قائم رہیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو بھی پیغمبر آئیں گے ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ اگر اس عہد و پیمان کو چھوڑ کر بدعات میں، خرافات میں، گناہوں میں، شرک میں اگر قوم مبتلا ہو جائے گی، اللہ تعالی ہم پر جو ہے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے۔ اور پانچواں گناہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر قوم کے ذمہ دار کتاب اللہ کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تعالی حکومتوں کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالے گا، ایک حکومت دوسری حکومت سے لڑتے لڑتے برباد ہو جائے گی۔ یہ 5 گناہ پیارے نبی نے حدیث میں بتائے ہیں، اور یہ 5 گناہ ہیں، یہ 5 گناہ، یہ 5 سزائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائے ہیں۔ تو حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان زندگی میں سوچے
اور سمجھے کہ ہم کتنے گناہ ہمارے آئے دن کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کتنے چھوٹے چھوٹے عذابات ہمارے سروں کے سامنے سے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور لیکن انسان ہے کہ گناہ کو گناہ تصور نہ کرے، عذاب کو عذاب تصور نہ کرے۔ تو یاد رکھو جب اللہ کا بڑا عذاب آئے گا تو وہ عذاب جو ہے اچانک ہی آئے گا، وہ عذاب جو ہے اچانک ہی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، کھیلتے ہی رہیں گے کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے 3 طریقے ہیں، ہم اگر اس کو اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو اس دنیا میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے کام کو انجام دینا ہوگا، یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر یہ کام ہمارے اندر آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ہٹا لے گا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ سورۃ الہود کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس قوم میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں عذاب نہیں بھیجتا، اس قوم میں عذاب بھیج نہیں سکتا، بھیجتا ہی نہیں، اس کا قانون ہے۔ تو یاد رکھیے بھلائی کا حکم دینا، بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہا کہ اے لوگوں تم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پہ جو ہے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا۔ اب وہ لوگ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑتے تھے، لیکن عام دنوں میں مچھلی نہیں ملتی تھی، جب ہفتے کا دن آتا آزمائش کے لیے مچھلی جو ہے ان کے سامنے سے اڑتی تھی۔ اب ان کا کاروبار تو وہی تھا، ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے چال چلنے کی کوشش کی کہ ہفتے کے آنے سے پہلے ہی بڑے بڑے گڑھے کھود دیے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو ساری مچھلیاں گڑھے میں آ کے گرتی، اتوار کے دن جو ہے مچھلیوں کو نکالتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بعض نیک بندے تھے، ان لوگوں نے انہیں سمجھایا۔ بعض لوگ تھے کہا کہ ان کے گناہ سے ہمیں کیا تعلق، ہمیں ان سے تعلق ہی نہیں، گناہ کی طرف ان کی طرف دیکھا ہی نہیں اور انہیں اصلاح بھی نہیں کیا۔ بعض لوگ گناہ کرنے والے تھے، بعض لوگ گناہ سے روکنے والے نہیں تھے، بعض لوگ روک رہے تھے، کہا کہ یہ گناہ کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ چال چل رہے ہو، اللہ نے جو منع کیا ہے اس سے تمہیں بچنا ہے۔ لوگ نہیں سمجھے، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا تو دونوں پہ آیا، جو گناہ کر رہے تھے، جو خاموش بیٹھے تھے، دونوں کو ہلاک کیا اللہ کا عذاب۔ جو روکنے والے تھے ان سے کہا گیا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم روکیں گے، اس لیے کہ اللہ سے ہم معذرت کریں کہ اللہ تو ہم نے تو روکا ہے، تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اگر ہم روکتے رہیں گے شاید انہیں تقویٰ نصیب ہو جائے، یہ لوگ ڈر جائیں۔ اس طریقے سے اللہ کے دین کا کام جب تک کرتے رہو گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات استغفار، جس قوم میں جو ہے کثرت سے استغفار ہوگا، اللہ سے معافی طلب کی جائے گی، اس قوم میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جس قوم میں پیغمبر ہو اس قوم میں عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے پیغمبر جب تک آپ ہیں آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اس قوم کو بھی اللہ عذاب نہیں دے گا جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو یہ لوگ کیوں گر گڑائے نہیں،
کیوں روئے نہیں؟ اللہ کے سامنے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ہٹا لے گا۔ یاد رکھیے عذاب کے سلسلے میں ایک بات بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ کا عذاب جو ہے فرد پہ بھی آتا ہے، اس کے صرف اس کے گھر پہ بھی عذاب آتا ہے۔ تو انسان گناہ سے بچنا ہے اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی بچانا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر یہ تین کام اگر ہم اپنائیں گے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھیے ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہمارے سامنے دکھا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنبھلیں، سدھریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، گناہوں سے پھر جائیں، تبھی جا کے اللہ کے عذابات سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ ہم پر تیری رحمتوں کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ خیر پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں ہماری نیکیوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون